بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہمیشہ کی طرح عبدالحی صدیق. ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی موجود ہیں. ہمیشہ کی طرح خالد چشتی صاحب بڑا ہی کمال قسم کا تجزیہ کرتے ہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں ویری ٹیکنیکل تھنگس جو کہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس چینل کے توسط سے. تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو عبداللہ، آپ نے انوائٹ کیا. سر سب سے پہلے میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے، سر یہ جنگیں کیوں نہیں رکوا رہے؟ کیوں جنگ سے جنگ شروع ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اور اب ایران اسرائیل کا سٹارٹ ہو گیا، یو ایس بھی انوالو ہے، کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں سر؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں دا مور پاور یو ہیو ٹو ہرٹ دا مور پاور یو ول گیٹ فار نیگوسیشن اور بارگین. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹول آف اسٹریٹجی ہے بنیادی طور پر، اور یہ ہزاروں سال سے چلتا آ رہا ہے. انفارچونیٹلی دو ملکوں کو جنہوں نے حملہ کیا ہے، دونوں کے پاس نیوکلیر ویپن ہے. اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپن آپ اور میں ووٹ کریں تو اسرائیل اور ایران میں سے کنفرم اسرائیل کے پاس ہی نیوکلیر ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسرائیل نے NPT سائن نہیں کیا. اسرائیل نے آج تک انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو ایکسیس کیا دور تک پھٹکنے بھی نہیں دیا. ایران نے NPT بھی سائن کیا ہوا ہے، ایران نے IAEA کو ایکسیس بھی دیا ہوا ہے، ایران نے نو آبجیکشن بھی لیا ہوا ہے. اوکے. اور IAEA نے کہا ہے کہ اس کے پاس ہمیں کوئی نوٹسیبل ہماری سیریس ایلیگیشن یا آبزرویشن کوئی نہیں ہے. جو ان کو مسئلہ بھی ہے، اس ملک پر حملہ ہو رہا ہے. مین مقصد کیا ہے سر؟ یہ نیوکلیر ویپن بنتے ہوئے نہیں دیکھ سک رہے ابھی تک؟ نہیں، نیوکلیر ویپن تو ایک گاب ہے، یہ بہانہ کہہ لیں یا ایک کیسس بلائے، اس کو ہم اسٹریٹجی میں کہتے ہیں. یہ تو ریزن ہے. اس وقت چائنا کی پر ڈے کتنے ملین بیرل انرجی چاہیے اس کو؟ آئل چاہیے 10 ملین پر ڈے بیرل، وچ از 1 کروڑ بیرل روزانہ اس کو چاہیے انرجی. اور چائنا کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے پاس انرجی ہے، اس لیے وہ پروگریس بھی کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ ہے، چپس ہیں، الیکٹرانکس ہے، ساری ٹیکنالوجی ہے، آئل ڈیپینڈنٹ ہے. نمبر 1. چلے میں آپ سے فرضی ایک سوال کرتا ہوں کہ 40 سال بعد سب سے نمبر 1 آپ ڈیولپڈ ملک کس کو دیکھتے ہیں؟ چائنا کو سر. چائنا کو دیکھتے ہیں. تو چائنا کی کیا بیس لائن ہے؟ انرجی آئل. ٹھیک ہے. آئل اس کے پاس میں نہیں ہے، ایک لمیٹڈ ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہر جگہ سے جہاں آئل جا رہا ہے چائنا کو، اس کو چوکنگ کے پلان ہے. وینزویلا ایران پکڑ لیا. ایران کا 80% ایکسپورٹ چائنا کو ہے آئل کا. اوکے. 1.38 بلین بیرل پر ڈے کی باتیں کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. کیونکہ 1.4 اگر ان کا ہے تو آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا زیادہ، اور وہ 13% ہے صرف چائنا کا. بائی دا وے، اچھا، چائنا کی ریکوائرمنٹ کا صرف 13% ایران سے آتا ہے، جو کہ ایران کا 80% ہے. او مائی گاڈ. باقی وہ روس سے لیتا ہے، باقی وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لیتا ہے. اس نے پائپیں لگائی ہوئی ہیں. تو چائنا اس وقت سب سے زیادہ سٹوریج کرنے والی دنیا میں ملک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ دور کا سوچتے ہیں. اب اس میں چائنا کا کردار کیا ہے؟ کیونکہ ابھی انہوں نے تہران کے اندر چائنا کی جو ایمبیسی تھی اس پہ بھی اٹیک کیا ہے، میزائل اٹیک ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا چائنا اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے، 2 فیکٹر ہیں بڑے، ایک روس ہے اور ایک چین. آبویسلی سارے اسی پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ روس اور چین کیوں نہیں ایکٹیو رول پلے کر رہے. یہ سوال بڑا کامن ہے. میری اپنی ورژن ہے، میں اس حساب سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، اس وقت اگر کوئی اس جنگ سے خوش نہیں، میں لفظ کہہ رہا، اگر کوئی اطمینان میں ہے اور کمفرٹ زون میں ہے، وہ پریزیڈنٹ پوٹن. اچھا. اور وہ کیوں ہے؟ پریزیڈنٹ پوٹن اس لیے ہیں کہ دیکھیے، پریزیڈنٹ پوٹن نے سوویت یونین کا ٹائم دیکھا ہوا ہے جب امریکہ نے امبیرس کیا تھا سوویت یونین کو افغانستان میں. پہلا تو وہی چاہتے ہیں کہ لیٹ ڈاؤن ہو ان کی ملٹری، پرولونگ ہو، اکانومی نیچے آئے. تو اکانومی کے ساتھ کیا آئے گا؟ سب کچھ فوکس ہٹے گا. جب اکانومی ڈاؤن ہوگی تو اس وقت یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، روس کی سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے امریکہ. تو وہ چاہے گا کہ امریکہ بیک آف کرے، ٹھیک، اکنامیکلی بھی، ملیٹریلی بھی. ایک بات، آئل کی سب سے زیادہ نیکسٹ جس کے پاس ہے سٹوریج وہ روس ہے. روس کا تیل اب بکنا شروع ہے، اور آپ شاید جانتے ہوں گے کہ روس نے کنڈیشن لگائی کہ اب جو میں تیل بیچوں گا وہ کیش پہ بیچوں گا. کیش پہ کیوں بیچوں گا؟ یوکرین جنگ کے لیے چاہیے کیش. تو کنیکٹ کریں سارے ڈاٹس کو. پریزیڈنٹ پوٹن اس وقت چاہتے ہیں کہ ایک امریکہ امبیرس ہو، ایک یوکرین پہ جتنا ملٹری کا فوکس امریکہ اور ویسٹ کا اور نیٹو کا ہے وہ بیک آف کرے اور وہ مڈل ایسٹ جائے. ٹھیک. میں آپ کو مثال سے واضح کر دیتا ہوں، میں اپنے ثبوت کے طور پہ پیش کرتا ہوں. پریزیڈنٹ زیلنسکی، یوکرین پریزیڈنٹ، انہوں نے یہ کیا کہا ہے، وہ آپ کو جواب دے دے گا میری جگہ. انہوں نے کہا ہے کہ میں جب سے جنگ لگی ہے میں 200 پیٹریاٹ میزائل مانگ رہا ہوں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ سے. پیٹریاٹ میزائل ٹھیک مجھے نہیں دیے گئے 200 بس. اور امریکن پریزیڈنٹ نے خود 2000 فائر کر دیے ہیں 8 دنوں میں. یہ ایران کے خلاف. تو وہ کمپیئر کیا کر رہے ہیں کہ سارا 2000 ورسز 200.
Oh my God. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو پریزیڈنٹ پوٹن خوش نہیں ہوگا Obviously. کہ جو 200 اس کو دینے تھے 2000 ادھر لے جاؤ اور فائر کرو, اور ادھر سے شاید ڈرون جو 10-20 ہزار ڈالر کا ایک ہے آپ 4 ملین کا ایک پیٹریٹ فائر کر دیں اس کے اوپر اور کرتے رہیں. تو اٹس اے وار آف اکنامکس, اٹس اے وار آف ملٹری, اٹس اے وار آف ریجنل گلوبل ہیجمنی, اور یہ ریلیونس ہے. چین کا کیوں نہیں؟ چین کا ایک اور انٹرسٹ ہے. چین کا انٹرسٹ یہ ہے بنیادی طور پر, پھر جیسے میں نے کہا کہ اس کا تو آئل کمفرٹ زون میں ہے, ٹھیک, سپلائی جو ہے بالکل ٹھیک ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں. پھر ایران نے بھی کہہ دیا کہ جناب آپ لے جائیں اپنے, چین لے جا سکتا ہے, دوست ملک لے جا سکتے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز سے تیل, باقی کوئی نہیں لے کے جائے گا. تو چین ادھر سے بھی کمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے. چین نے ڈائریکٹ پائپ بھی بچھائی ہوئی ہے, چین نے روس سے بھی لیا ہوا ہے, چین نے سینٹرل ایشین سے بھی لیا ہوا ہے. مطلب باقی سارے ممالک کے لیے تیل بند ہے, صرف چین کے لیے اور چین اور روس کے لیے وہ سیلف سفیشینٹ ہے, سیلف سفیشینٹ ہے. Okay. ایک بات, چین اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ ڈپلیٹ ہو امریکہ, جو آنے والے وقتوں میں ہر ایریا میں, جہاں وینزویلا, ایران, تو چین کو پتا ہے کہ یہ تو انڈائریکٹلی میری چوکنگ لانگ ٹرم میں ہو رہی ہے نا. یس, اگر ڈی اسٹیبلائزیشن ایران میں ہو جاتی ہے تو پھر مسئلہ تو عراق میں ہو چکی ہے, لیبیا میں ہو چکی ہے, سیریا میں ہو چکی ہے, تو پھر چوکنگ انڈائریکٹلی لانگ ٹرم میں تو سانس تو چائنا کا بند کیا جا رہا ہے ان دی اینڈ. تو وہ چاہتا ہے میرا سانس بننے پہلے آپ کا بھی تھوڑی سی آپ کو کھانسی آئے تو ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ امریکہ کو وہ اس وقت لگا رہا ہے. آپ نے ایک اور چیز نوٹ کیا ہوگا, چین نے جنگ سے 4 دن پہلے, میں بڑا کلوزلی دیکھ رہا تھا, بڑی ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ پکچرز لانچ کر دیں, اپلوڈ کر دیں, پبلک کر دیں, جس کے اندر انہوں نے موافاق ایک جارڈن میں بیس ہے وہاں کی بھی تھی. میں کلوز اپ کر رہا تھا سارے, تو میں دیکھ رہا تھا ایز اے فائٹر پائلٹ, وہ نہیں, میں نے کہا اچھا یہ تو جہاز ہیں سارے فائٹر کھڑے. 52 فائٹر جہاز موافاق میں امریکہ لے کر آیا ہوا تھا, C-17 C-130 لائن اپ تھے سارے. اب میرے جیسا اگر اسٹوڈنٹ سمجھ سکتا ہے کہ اتنا انفراسٹرکچر تو موافاق ایئر بیس جارڈن میں کھڑے ہیں, تو ایران کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ٹارگٹ کس چیز کو کرنا ہے؟ سمجھ, چائنا انڈائریکٹلی ٹیسٹ قسم کی سپورٹ دے رہا ہے کہ جناب میں آپ کو ویزیبلٹی دیتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے روس کو کہا کہ روس مدد کر رہا ہے ٹارگیٹنگ میں, ہماری لوکیشن بتا رہا ہے جی, اور 2 دن بعد انہوں نے کہا نہیں روس کوئی مدد نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. کیا مطلب تھا؟ میرے جیسے کسی اسٹوڈنٹ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا ہوگا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری لوکیشن دے رہا ہے تو پھر تو آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ میں جو ہماری صحیح جگہوں پہ بم پڑ رہے ہیں. جب آپ کے نہیں دے رہا تو پھر پڑے ہیں یا نہیں پڑے, ہم تو مکر جائیں گے. پھر مکر جائیں گے, ہماری کوئی اسٹیٹمنٹ رہے گی. اس بلڈنگ میں آ کے ہمیں کوئی مار کے چلا جائے اور میں کہوں فلانے نے بتایا تھا, عبدالحی اور میں ادھر بیٹھے تھے, تو ہم نے کنفرم کر دیا نا کہ حملہ ہوا ہے, لوکیشن ٹھیک کسی نے بتائی, ہم دونوں ادھر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کلیئرٹی آئی. بالکل ٹھیک. تو جب ہم کہیں گے پتہ نہیں مارا نہیں مارا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کنفرم نہیں کریں, تو آپ کی تفتیش میں بھی نہیں شامل ہوں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اگلے دن بیک آؤٹ کر کے کہ نہیں روس نہیں مدد کر رہا. اوکے, بگر پکچرز, اور بگر پکچرز یہی ہیں. اچھا سر, ابھی تیاری پھر ساتھ اس کے اندر ایک پوائنٹرز اور ہیں, GCC کنٹریز جتنی بھی ہیں, UAE, پھر قطر, بحرین, آپ ریاض تک, مطلب جو مقدس جگہ ہے ہماری, وہاں پہ تو ہماری مسلمانوں کی تو ایک منسیت ہی بہت زیادہ ہے, اس جگہ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ایران کی طرف سے. یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ بے شک انہوں نے US کے بیڑوں کو یا US کے جتنے بھی وہاں پر اسپیسز تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا, لیکن سر حملے تو بلڈنگس پہ بھی ہوئے, انٹرسیپٹ کرتے ہوئے بے شک حملے تو پھر وہاں پر ان کی رہائشی جتنی ریزیڈنٹس والی پلیسز تھی دبئی میں, UAE میں. ابھی UAE کا حال جو دیکھ رہے ہیں ہم, اس سے پہلے نہیں آیا تھا, لوگ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹس لے گئے, اس کی صورتحال بھی بتائیے گا ذرا, ایکسپلین کریے. دیکھیے عبداللہ, دونوں اسٹینڈرڈ ہمارے ہیومینٹی کے جس کو کہتے ہیں ویلیوز کے, وہ ڈفرینٹ ہے. وہی فارمولہ امریکہ اپنے اوپر نہیں لگائے گا اور یہاں لگا دے گا کہ یہ ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے, میں کسی کی سائڈ نہیں لیتا, اور نہ میں ایتھکس مورالٹی نہ جیو پولیٹیکل کچھ بھی نہیں بات کر رہا. میں ایتھکس مورالٹی کی تھوڑی سی آپ سے سوال کرتا ہوں. اگر کسی طریقے سے کینیڈا میں ایک ایئر بیس لے لے ایران, ہائپوتھیٹک, جی, اور امریکہ پر حملہ کر دے کینیڈا سے, تو امریکہ اس بیس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. بس پھر آپ نے خود ہی جواب دے دیا. تو ایتھکس مورالٹی کی یہ ہے کہ میں ایک دفعہ امریکہ گیا, میں ایک سڑک پر جا رہا تھا, وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا روڈ سائڈ پر. اچھا, اس بورڈ پر لکھا ہوا تھا اسپیڈ لمٹ 25 مائلز, اے ڈیف چائلڈ ان دی ایریا. اوکے, کیناٹ ہیئر. میں سمجھ گیا سر. اس نے آپ ہارن ماریں گے تو بچہ سن نہیں سکے گا, گاڑی آہستہ کریں. ایک بچے کے لیے, یس, اس ڈیف, یس, وہاں 160 مار دی اور کہہ رہے ہیں کہ ایران نے خود مارا ہے. کون سی morality کی بات کرتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے ڈیف چائلڈ کے لیے اسپیڈ 25 میل کر دی اور دوسروں کے بچے اڑا, دوسروں کے 160 ہم مار دیں. تو میرے جیسے لوگوں نے بھی زوم کر کے دیکھا ہے کہ وہ تو ٹاماہاک میزائل ہے. لوگوں نے جو اسکول کے اوپر گرتا دیکھا ہے, کسی CCTV سے آیا ہے, 160 بچیاں, اور پہلے انہوں نے کہا انہوں نے مارے ہیں. پھر جب زوم کیا تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ تو ٹاماہاک ہے. ٹاماہاک پورے ایریا میں کسی کے پاس نہیں, US کے پاس ہی ہے, جو بعد میں پکچرز وائرل بھی ہوئی اور اسی سے بعد میں یہ پکڑے بھی گئے. تو morality میں نے کمپیئر صرف کیا کہ ایتھکس morality ڈبل اسٹینڈرڈ.
سر اب مجھے یہ بتائیے گا, ہم ٹیکنالوجی کی والی سائڈ سے آ جاتے ہیں. ایران کے پاس سر نہ کوئی نیوی, نہ کوئی آپ کی ایویشن, نہ کوئی اس طرح کا معاملات, ہائی ٹیک ٹیکنالوجی, لیکن پھر بھی 13 دن ہو گئے ہیں مسلسل جنگ لڑے ہیں. کیسے سر؟ پھر مجتبی خامنہئی کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب؟ دیکھیں لیڈرز کو تو میں ڈے ون پہ جس دن آؤٹ بریک ہوئی تھی جنگ اور پتہ لگا تھا کہ آیت اللہ خامنہئی کو 49 لوگوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا, میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ نان سٹارٹر ہے. دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں نارمز کی بات کروں, ویسے تو آپ جو مرضی کر دیں جنگ میں کوئی نہیں پوچھے گا, نارمز میں آپ لیڈر کو مارتے نہیں ہیں, ٹھیک, ایلیمنیٹ نہیں کرتے آن دی آن سیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیڈر یہاں تک لایا ہوتا ہے اپنے ملک کو ریزسٹنس کے, اگر وہ چلا ہی جائے اسی کو آپ نے واپس بھیجنا ہوتا ہے, ریزالو ختم کر کے, ہمت ختم کر کے, اس کو ڈرا کے, اس کو دھمکا کے, وہ آپ نے پش بیک کرنا ہوتا ہے. وہی لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی ہماری بس ہو گئی ہے, ہتھیار ڈال رہے ہیں. اس کو آپ ایک سمبل آف ڈیفیٹ, سو کالڈ سمبل آف ڈس اپوائنٹمنٹ کے طور پہ رکھتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ امریکہ نے تو کہا تھا ہم انوینسیبل ہیں, Yes. ہم انولنریبل ہیں. میری ملٹری کی مائٹ نہیں دیکھی. وینزویلا کا صدر بیوی کو ہم نے راتوں رات اٹھا لیا, لوگ سو کے اٹھے تو بیوی اور ہمارے پاس سے پریزیڈنٹ. تو وہی ایکچولی سب سے زیادہ دیکھا نا. افسوسناک بات یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ موریلٹی ایتھکس کی تو بات ہی نہیں ہے, ریزالو کی بات ہے. ایران ریزالو کے تحت لڑ رہا ہے. میں پہلے اس پہ بات کرتا ہوں, پھر میں زیلنسکی والا ٹچ کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پر دنیا میں جتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں 2 چیزوں پہ لڑی جاتی ہیں, کیپیبلٹی, ٹھیک, اینڈ حوصلہ, صلاحیت, حوصلہ. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے, اگر آپ کی صلاحیت کم ہے حوصلہ زیادہ ہے تو حوصلہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے آپ کی کمزوری کو. ٹھیک, لیکن آپ کی اگر کیپیبلٹی زیادہ ہے اور حوصلہ کم ہے تو کیپیبلٹی نہیں کور. حقیقت انڈیا پاکستان جی 10 میں یہی ہوا. مئی کو کیا ہوا, ہمارا حوصلہ زیادہ تھا, کیپیبلٹی ہماری انڈیا سے کم ہے تو حوصلہ کم سے. ایران کی حوصلہ اور کیپیبلٹی کے علاوہ ایک تھرڈ پلر بھی ہے جو صرف ایران اسپیسیفک ہے. وہ کیا ہے سر؟ سروائیویبلٹی آف دا لیڈرز اینڈ دا ویپنس. اوکے, ہمارے ویپنس کو سروائیویبلٹی کا تو ایشو نہیں تھا جب ہم نے حملہ کیا تھا. ہاں جی, ان کے ہر ویپن کو سروائیویبلٹی پہلے ہے. اسی لیے انہوں نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ کئی سالوں سے 46 سالوں سے ان کو پتا تھا کہ ہمارے خلاف آرمر ٹینکوں نے نہیں آنا حملہ کرنے, ٹھیک, ہمارے خلاف انفینٹری نے نہیں آنا, ہمارے پاس توپ کے گولے نہیں کسی نے پھینکنے, آنا ہے تو ہوا سے آنا, جس نے بھی آنا ہے, اور بمباری ہمارے پہ ہونی ہے. تو ہر ان کا جو انفراسٹرکچر ہے, ہر ہائیڈ آؤٹ ہے, ہر ٹنل ہے, وہ بام پروف نہیں ہے, کم از کم بام ریزسٹنٹ ہے. بیکاز دے نو اٹ فرام دا فرسٹ ڈے کہ یہ ہونا ہے, کہ ہوا سے ہونا ہے. اور کس نے مارنا ہے؟ بنگلہ دیش, سری لنکا, بھوٹان نے نہیں مارنا ہے, انہیں کلیئر تھا امریکہ نے مارنا ہے کہ امریکہ نہیں مار رہا ہے. تو جب یہ کلیئرٹی ہو تو سروائیویبلٹی ان پہ سب سے پہلے ہے. سروائیویبلٹی ہوگی تو قابلیت رہے گی, قابلیت ہوگی تو حوصلہ رہے گا. بالکل ٹھیک. وینزویلا والا بات کرتے ہیں. وینزویلا کا جب ہوا تھا اتنا کوئک فکس, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ میں آ رہا ہوں, میں آپ کو ہٹ کرنے آ رہا ہوں ایران کا, تو مجھے وہ پڑھائی یاد آ گئی جو میں نے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں پڑھی یا پڑھائی یا مختلف جگہوں میں پڑھائی. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو کوئک وکٹری ہوتی ہے نا جی, اس کے اندر ایک بہت خطرہ اٹیچ ہوتا ہے. اچھا, وہ ایک نشہ ہوتا ہے, وہ ایک ایپیٹائزر ہوتا ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں نے بائیں ہاتھ سے کر لیا ہے تو میں دائیں ہاتھ سے کیا کچھ کر سکتا ہوں. اوکے, اٹس لائک ڈوپامن. یو تھنک کہ مین ڈش تو بعد میں آنی ہے, تو یہ مین ڈش ایران ہے. یہ مجھے اسی وقت خطرہ ہوا تھا کہ ان کو کیونکہ اتنی کوئک وکٹری ملی ہے کہ یہ گئے ہیں سچ اے کمفرٹ زون, اور وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پر, لائیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپریشن چل رہا ہے ویڈیو گیم کی طرح, جیسے بچے اٹھا کسی ٹرو ویڈیو گیم میں چل رہی ہے, مار کے گلی میں گیا, ہیرو بن کے یوں کیا, انہوں نے سمجھا یہ تو ویڈیو گیم ہے. تو میں نے اسی وقت سینس کیا تھا یا خطرہ کیا تھا, مجھ سے تو ظاہر ہے میں تو کوئی اسٹریٹجسٹ تو نہیں ہوں کہ مجھ سے مشورہ کرے, بٹ آئی تھاٹ کہ یہ ایپیٹائزر سمجھ رہا ہے اس کو, اور اس سے بڑی مسٹیک کرے گا مین مینیو کھولتے وقت, اور مین مینیو ایران ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کٹ اینڈ پیسٹ, کاپی پیسٹ, پک اینڈ ڈراپ حقیقت والا نہیں تھا پریزیڈنٹ. بالکل ٹھیک, یہ وہ نہیں تھا, مڈورو نہیں تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. سر ایرانی جو میزائلز ہیں, جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے ایران کے میزائل سسٹم ہے یا کوئی بھی چیزیں ہیں, وہ کون کون سی ہے, ذرا وہ ترتیب سے بتائیے گا ذرا لوگوں کو. ایرانی کے پاس تو سیریز ہے ان کے جی پاس, سر, 20-25 ہیں. جو ہائیسٹ انہوں نے ابھی جو کیا ہے وہ خیبر شکن ہے, اور وہ حضرت علی کے ریفرنس ہے. انہوں نے ایک خیبر فتح کیا تھا قلعہ, اور پھر اس کا دروازہ خود اٹھا لیا تھا, اس کے ریفرنس انہوں نے خیبر شکن کا نام رکھا ہوا ہے. نمبر 1. ان میزائلوں کی رینج ہے تقریباً 2500 کلومیٹر جو میکسیمم ان کا, جو ویل کورڈ ہے, جو اسرائیل بڑا کمفرٹیبلی کورڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو ان کے پاس لویسٹ ہیں وہ تو شاید ڈرون سب سے سستا, آپ سب بات کر چکے ہیں, $10-20,000 کا ڈرون ہے, اور وہ اتنا زیادہ ان کے پاس پروڈکشن میں ہے, آپ حیران ہوں گے کہ روس کو ایکسپورٹ کیا انہوں نے.
अच्छा, रूस इस्तेमाल करता रहा यूक्रेन के खिलाफ। अब मिडिल ईस्ट के मुल्क यूक्रेन के सदर को कह रहे हैं कि किस तरह तुमने काउंटर किया था रूस का जो तरफ से फायर किया था, शायद हमें भी आकर बताओ, क्योंकि इन पर भी शायद ही फायर हो रहा है। इधर से ये शायद फायर कर रहा है ईरान, 10-20 हज़ार डॉलर का एक, उधर से 4 मिलियन का पेट्रोल फायर होता है। तो नॉट अ बैड डील ईरान के लिए। ईरान जंग कर क्या रहा है, सर्वाइव कर रहा है, जो मैंने आपसे पहले कहा, हौसला रखना है उसने, और सिर्फ जंग महंगी कर देनी है। जो आप मिडिल ईस्ट के मुल्कों पर हमले की बात कर रहे थे, तो मैंने जवाब उसका रह गया कि मिडिल ईस्ट को मैं एथिक्स की तरह से नहीं सोच रहा, बिल्कुल अनएथिकल हो गया ये जंग में, जो नहीं शामिल कर रहे। लेकिन उसने तो हर उस वॉर फाइटिंग या वॉर एफर्ट जनरेशन सोर्स को हिट करना है जहां से उसके खिलाफ हमला हो रहा है। जैसे मैंने आपको कनाडा की मिसाल दी थी। तो एथिक्स या नो एथिक्स तो हो ही नहीं रहे। ठीक है। ईरान बुनियादी तौर पर महंगी कर रहा है लोग, जो उन लोगों के लिए जंग जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर। ठीक है, उसका इफेक्ट सर पाकिस्तान पे भी हो रहा है। पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पॉजिटिव भी है और चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग ये है कि हमारे 2 बॉर्डर्स पहले ही कंफर्टेबल नहीं है। एक पर जंग चल रही है ऑलमोस्ट अफगानिस्तान पर, एक 8 महीने पहले ख़त्म हुई है। तीसरा बॉर्डर हम नहीं चाहेंगे खोलना किसी सूरत भी, और इंस्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और एंटी पाकिस्तान हुकूमत तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। एक बात तो ये सेंसिटिविटी है। ठीक। एडवांटेजेस पोजीशन हमारी ये है, या हमारी पॉजिटिव एक स्ट्रेंथ ये है कि ईरान, मिडिल ईस्ट के तमाम, पर्टिकुलरली सऊदी अरब, हम दोनों हमारी सुन रहे हैं और अमेरिका भी सुनता है। मतलब माने ना माने तो अलग बात है, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पोजीशन ये है कि हम रेलिवेंट हैं टू ऑल दीज कंट्रीज। सही हो गया। जो कि बहुत कम इस वक्त दुनिया में मुल्क ऐसे हैं जो इन तीनों से रेलेवेंट है। ठीक। जो तीनों के सामने क्रेडिबल समझे जाते हों कि पाकिस्तान क्रेडिबल है। यानी ईरान को भी अगर हम बात करें, वो भी हमारे सुनता है। ठीक है। हम उनकी सुनते हैं। सऊदी अरब अभी हमारे स्टांस क्या है उनके साथ, अभी स्टिल ये जो जंगी हालात अभी चल तो रहे हम हैं, ये चाह रहे हैं ना कि एस्केलेट ना हो। देखिए, मैं बड़ा मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा मिडिल ईस्ट मुल्कों को भी। उन्होंने डायरेक्ट हिटबैक नहीं किया ईरान को जी। अगर वो हिटबैक कर देते तो फिर एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती थी। ईरान पर और प्रेशर होता कि अब तो जंग हमारी A वर्सेस B है, B वर्सेस C है, तो सारे मुल्कों से शुरू हो जाती, और दुनिया में सबसे खुश और सेलिब्रेट करता है एक बंदा, नेतन्याहू, जिसने मैंने मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वा दिया। तो वो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वो चाहता है, वो ये मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया और किसी ट्रैप में नहीं आया। ठीक है सर, वो आप बीच में रह गई थी कि जो ईरानियन मिसाइल्स हैं उनकी लिस्ट आप बता रहे थे, एक दो आपने बता दी। बहुत लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर तो एक अलग प्रोग्राम करेंगे। तो मेरे ख्याल है नाम बता दें। नाम देखिए, बुनियादी तौर पर उनके राद है एक, जो बहुत ही एंटी शिपिंग मिसाइल है, 350 किलोमीटर जाता है। ठीक है। ये जो है शाहिद ड्रोन है, ये ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर तक जाता है। वॉरलोड तो सिर्फ 20 किलो उठा के ले जाता है, 20-30 किलो। रात जो है वो तकरीबन 500 किलो उठा के ले जाता है। और इन्होंने जो अभी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बनाए हैं और हाइपरसोनिक जो भी बनाए, जो भी फायर कर रहे हैं ये लोग, वो ऑलमोस्ट 1 टन तक लेके जाता है। 1 टन एक मिसाइल, वन मिसाइल। और अब ये जो स्ट्रैटेजी उन मिसाइलों की, ज्यादा हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कर क्या रहा है। कैसे हो गया कि इजराइल का सारा सिस्टम उसके बिठा के रख दिया, और कितने ज्यादा उनके टीयर्स हैं सारे के सारे। जो नंबर 1 आप देखिए, 3000 किलोमीटर पे जो फायर करता है वो थर्ड है, यानी रोकता है 3000 किलोमीटर दूर से शुरू कर देता है, जो इजराइल के पास है। ओके। 3000 किलोमीटर जो रोकना शुरू कर देता है। 2300 किलोमीटर एरो 3, फिर डेविड स्लिंग है 300 किलोमीटर, फिर है आयरन डोम 70 किलोमीटर। ये सबसे आखिर में आयरन डोम आता है। तो इन सारों से गुजर कर वो मिसाइल आकर पहुंच रहे हैं, और इन सारों से नहीं सिर्फ गुजरते, ये तो इजराइल के सिर्फ एयर डिफेंस है। और जब बाकी तमाम जब ईरान से फायर होता है, पर्शियन गल्फ में इंटरसेप्शन करते हैं इनके डिस्ट्रॉयर्स, नंबर 1, फिर ओमान गल्फ में करते हैं, फिर रेड सी में करते हैं, फिर जॉर्ज फोर्ड खड़ा है मेडिटेरियन की दूसरी तरफ, वो वहां से फायर करता है। इनसे गुजर कर जब ये आते हैं, और बीच में 3 मुल्क कौन से हैं, वो भी एंटी ईरान चल रहे हैं इस वक्त एयर डिफेंस से, इराक, सीरिया, जॉर्डन, ये भी अपना एयर डिफेंस यूज कर रहे हैं अगेंस्ट दीज मिसाइल्स। ओके। तो इनसे गुजर के जा रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल की है, जो खासतौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ये तकरीबन 16-17 हज़ार किलोमीटर की स्पीड है पर घंटा। और इनके अंदर क्या किया इन्होंने कि 80 के करीब फर्दर बॉम्बलेट्स हैं, यानी ये हवा के करीब जाके ग्राउंड के ये डिसइंटीग्रेट होता है। ओके। फिर 80 जगहों पर जाते हैं, समझे मिनी बॉम्ब जाकर गिरते हैं, जो 1 टन है, डिवाइड हो जाते हैं पॉकेट्स में। तो यू कैन नॉट फॉलो कि किस जगह जाएगा, पूरा एरिया ऑफ डिनाइल कर देंगे। कोई हेडक्वार्टर है, कोई कंपाउंड है, कोई रेडार स्टेशन है, वो पिन पॉइंट नहीं भी लगेगा तो कोई ना कोई जाकर उसको हिट कर देगा। ये इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जंग के अंदर देखिए, पहली कैजुअलिटी सच होती है। सच सबसे पहले विक्टिम होता है कि सच क्या है, क्योंकि हर साइड अपनी अपनी वर्जन बताती है। अमेरिका कह रहा है कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर इजराइल के ये भी देखे, मैंने वीडियोस देखी हैं कि सारे खंभों से सीसीटीवी फुटेज, तो वो कैमरे तोड़ रहे हैं कि रिकॉर्ड ना आ जाए कहीं के कहाँ क्या गिर रहा है, लोग वापस ना ले जाएं। 5 साल की कैद है अगर आप वीडियो बनाते पकड़े गए इजराइल में।
کیونکہ جب آپ کنفرم کریں گے کہ یہاں آج گرا ہے تو پھر ایرانی کو فیڈ بیک مل جائے گا بھائی پہنچ گیا کہ یہ پہنچا ہے آپ کا اور اتنا یہ دیکھو ڈیمیج ہوا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو 5 years قید کر دیا انہوں نے. سر یو اے میں بھی اور ادھر بھی سنا میں نے, ادھر بھی اسی لیے شروع ہے نا کہ پینک ہے نا obviously. دیکھیں نا لاس آف بزنس ہوا ہوا ہے, ٹرسٹ ہوا ہوا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک دم, کروڑوں بلینز آف روپیز یا ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی جو لے کے جا رہے اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ وائٹ منی بھی نہیں ہے. یس کیونکہ اوپن تھا. یس it was open. اٹس the safest country for the everyone. Investment, yes. سر آگے چلتے ہیں, کچھ آخری سوال. اب نائے ہرمز جو ہے یہ سر ابھی اس کی کیا رائٹ ناؤ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب نائے ہرمز ہم سب جانتے ہیں 35 میل کا کلومیٹر کا ٹکڑا ہے جی, لیکن جو کم لوگ بات کرتے ہیں صرف 10 میل کی شپنگ لائن ہے, بیکاز سمندر کی جو طے بڑی کم ہے, ڈیپتھ کم ہے, تو صرف 10 کلومیٹر کا ایک کوریڈور جس کے اندر سب نے گزرنا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک, پہلی بات تو یہ ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ 20% دنیا کا تیل گزرتا ہے, 17 بلین کے قریب روزانہ گزرتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. امریکہ نے شروع میں اعلان کیا کہ ہم آبنائے ہرموز کو بند نہیں کرنے دیں گے, آپ کو یاد ہے جی, لیکن میں تھرو آؤٹ فالو کر رہا ہوں کہ ان کی قابلیت نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک, اس وقت 3,500 شپنگ لائنز جہاز جو ہیں وہ اینکر ہوئے ہیں, ویٹنگ فار حالات ٹھیک ہوں. ٹھیک, نمبر 1. امریکہ کہتا ہے کہ ہم اسکارٹ کریں گے اپنے شپس کے ذریعے, نمبر 1. جو انشورنس کو 800% بڑھ گئی ہے, ہم شپنگ لائن کو کمپنسیشن کرنے کو تیار ہے, امریکہ کہتا ہے. اور انرجی منسٹر جس نے پھر ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا, اس نے یہ کہا کہ ہماری شپنگ لائن کوئی مان نہیں رہا ہماری آفر کو. صحیح, جس کا کیا مطلب ہے. اور ایران نے آپ نے دیکھا روزانہ کی بنیاد پر تھائی جہازوں کو بھی مار رہا ہے, تھائی جہاز کو بھی مار رہا ہے, باقیوں کو مار رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایران جیسے ملک کے خلاف امریکی صدر کی نہ کوئی انشورنس مان رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ انشورنس مان رہا ہے. ہاں, وہ کوئی بات ہی نہیں مان وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو کرتے ہیں وہ بھی لوگ مان رہے ہیں, ہم کہتے ہیں انشورنس دیں گے وہ بھی نہیں مان رہے. وہ یہ جو یقین نہ کرنے کی سچویشن آئی ہے, یہ صرف بیانات کی وجہ سے کہ جو مختلف کبھی نہیں, ایک طرف سپر پاور نہیں, ایران نے اپنا ریزالو دکھا دیا نا مار کے. ایران نے تو پرائس ٹیگ لگا دیا کہ لائن شپ آپ ڈیمیج کروا لیں, تو پھر کون آئے گا؟ ان کے پاس کیپیبلٹی بہت ابھی بھی انٹیکٹ ہے. ایک ان کے پاس میزائل ہے جس کا میں نے رات کہا ہے کہ 350 کلومیٹر اینٹی شپنگ ہے, نمبر 1. اس کو چھوڑ دیں. چھوٹی سی ایک بات کہتا ہوں, ایک ہوتا ہے UAV, اچھا, انکرو انڈر واٹر اٹیک وہیکل. دس از لائک اے منی اسکوٹر. اچھا, اسکوٹر انڈر واٹر اسکوٹر ہے یہ. اس کے اوپر ایک میزائل لگا ہوتا ہے, پانی کے ٹورپیڈو, پانی کے نیچے, اینڈ انمینڈ, کوئی اس کا کرو نہیں ہوتا. اچھا, ریموٹ سے چلتا ہے, اور یہ ایک ٹورپیڈو لے کے جا کے گھس جاتا ہے شپ کے اندر جا کے. ایران کے پاس بہت ہیں وہ, اور یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جو ہوا سے جو پک کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز, سب مرینس کو, سونارز کو, ساؤنڈ ٹریکنگ ہوتی ہے جس سے یہ پک کرتے ہیں. جو ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے کوئی اس سے زمین پانی کے اندر, اس سے یہ جہاز کا ریڈار ہوتا ہے جو پک کر لیتا ہے کہ یہ سب مرین جا رہی ہے پانی کے اندر. تو یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی ساؤنڈ ویو بھی پک نہیں ہوتی ریڈار سے. تو دیٹ مینس اس کو ٹارگیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور اگر یہ کچھ درجنوں کی تعداد میں کسی شپ کی طرف روانہ کر دیں انڈر واٹر, تو یو کین امیجن کون سا بحری جہاز لانا چاہے گا فیول بنا؟ کوئی بھی نہیں. تو آئی تھنک جہاز تباہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت. کنوکشن یا کنٹرول کہہ لیں, 2 اس میں ہوتے ہیں عبداللہ. میں کوئکلی ٹیکنیکل ہے بٹ جتنا میں سمپل کر سکتا ہوں. 2 طرح کا کنٹرول ہوتا ہے پانی کے اوپر, سمندر کے اوپر. ون از سی ڈینائل اینڈ دی ادر از سی کنٹرول. ٹھیک, سی ڈینائل یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم بھی نہیں کھیلتے, آپ بھی نہیں کھیلیں گے, میں نے مائن کر دیا, ختم, اب ہم بھی نہیں جائیں گے, آپ بھی نہیں آئیں گے. یہ ہے سی ڈینائل. یہ جو مائن بچھاتا ہے اس کے لیے اتنا فیوریبل نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لیے بھی اویلیبل نہیں رہتا پھر سمندر. اس سے ہائر کیٹیگری ہوتی ہے سی کنٹرول. سی کنٹرول ہوتا ہے ہم کریں گے استعمال, کسی کو نہیں کرنے دیں گے. تو ایران تو سی کنٹرول کے پاس ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں اپنی مرضی سے آنے دوں گا اور آپ کی مرضی کے نہیں آنے دوں گا. بالکل ٹھیک. تو دس از اے کائنڈ آف شیڈ کلوزر ٹو سی کنٹرول. اس نے کہا کہ بھائی جان میرا یہ سمندر پہ کنٹرول ہے, میرا راج ہے, آبنائے ہرمز تک, آبنائے ہرمز تک, یہ اس کا جس کی جو میری مرضی سے آئے گا وہی آئے گا, اس کے علاوہ بھائی کوئی اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ افسوس ضرور ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو ان کو بہت سیکیور کرنا چاہیے تھا. میں اس پہ کسی چینل پہ اتفاق آج تک نہیں کر رہا کہ ان کو شہادت کا شوق تھا. مطلب شہادت کا شوق تھا, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم پہلے دن شہید کروا دیں. 9 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے فالوور اور اہل تشیع پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان سب کی دعا ہوگی کہ آیت اللہ خامنہ پہلے دن شہید ہو جائے. کبھی بھی نہیں. میں اکثر اپنی جنگ میں کہتا تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو ڈائی فار مائی کنٹری بٹ آئی ووڈ لائک مائی اینیمی ٹو ڈائی فار ہز کنٹری فرسٹ. بالکل ٹھیک. اور بڑی خوبصورت دوسروں کو مارے, آپ کی شہادت اللہ ویسی قبول کرنا.
بہت شکریہ خالد چشتی صاحب، آپ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا، اور امید کرتے ہیں ہماری آڈینس نے بھی خوب پسند کیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ کو. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو اجازت دیجیے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.